سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 14۔ بختی پھر چل پڑی تھی۔ اس نے 2-3 مرتبہ رک کر اللہ سے مدد اور رہنمائی مانگی تھی۔ ہر بار اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کا یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سبب پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، اور شاید وہ ایسے راستے پر جا رہی ہے جس پر اتنا زیادہ کچھ تو خون نہیں ہوا، حالانکہ اس نے 2 پگڈنڈیوں پر کچھ تو خون دیکھا تھا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا۔ جب وہ کٹے پھٹے علاقے میں پہنچ گئی، وہاں زمین کہیں بہت نیچے اور کہیں اوپر کو چلی جاتی تھی۔ لمبے اور چوڑے ٹیلے بھی کھڑے تھی، چھوٹے بڑے کھڈ بھی تھے۔ اس علاقے میں یا اس راستے پر اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ یہ عام گزرگاہ نہیں تھی۔ سکھ سڑکوں اور پگڈنڈیوں پر دندناتے پھرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے قافلے انہی پکے کچے راستوں سے گزرتے تھے۔ بختی اب ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جو ارد گرد کی زمین سے ذرا نیچے تھی، اسی لیے بختی کو گرد و پیش پوری طرح نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ کٹی پھٹی زمین تھی اور وہاں کچھ زیادہ لمبائی میں گئے ہوئے ٹیلے بھی تھے۔ بختی کچھ آگے گئی تو اسے ایک دیوار جیسے ٹیلے کے دامن میں 2 انسانی پاؤں نظر آئے۔ ایک پاؤں پر اور ٹخنے پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ بختی کے خیال میں یہ کوئی لاش ہی ہو سکتی تھی، اور لاش مسلمان ہی کی ہوگی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی سکھ یہاں لیٹا آرام کر رہا ہو، وہ دور دراز جگہ آرام کرنے والی نہیں تھی۔ بختی نے قدم روک لیے تھے۔ اس نے اتنا دیکھ لیا تھا کہ یہ ایک غار سی بنی ہوئی تھی۔ ذرا قریب جا کر بختی رک گئی۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی کہ اس غار کے سامنے سے گزرے یا راستہ بدل دے۔ اس ٹخنوں سے اوپر تک پاؤں نظر آ رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک پاؤں کو حرکت ہوئی اور یہ پاؤں غار کے اندر چلا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو کوئی بھی ہے زندہ ہے۔ بختی کان کھڑے کر کے سننے لگی کہ یہ کوئی اکیلا ہے یا اس سے زیادہ آدمی ہیں۔ اگر زیادہ ہوتے تو وہ آپس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے۔ بختی کو بوڑھے کا خیال آیا، وہ بھی اسے اسی طرح راستے میں اچانک ملا تھا۔ بختی نے سوچا کہ یہ کوئی مسلمان ہوگا اور اسی کی طرح مسافر ہوگا، ہو سکتا ہے اس سے کچھ مدد یا رہنمائی مل جائے۔ بختی کا ذہن 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ محال ہو گیا تھا کہ راستہ بدل دے یا اس آدمی کو دیکھے۔ غیر ارادی طور پر وہ نہایت آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ غار سے اچانک بڑی بلند آواز اٹھی، یا اللہ! اس سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ کوئی مسلمان ہے۔ اس سے بختی کو کچھ دلیری اور جرأت ملی تھی۔ یا اللہ، میری مدد کو آ جا! آواز پھر اٹھی۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی کسی مشکل یا مجبوری یا معذوری میں مبتلا ہے۔ اگر ٹھیک ہوتا تو یوں آوازیں نہ نکالتا اور کچھ آرام کر کے آگے چل پڑتا۔ بختی نے 2-4 قدم اور آگے اٹھائی تو اسے اس آدمی کا چہرہ نظر آیا۔ اس شخص نے بیٹھ کر باہر دیکھا تھا۔ وہ ایک جوان سال اور خوبرو آدمی تھا۔ چہرہ پیچھے ہٹ گیا اور فوراً ہی بعد یہ آدمی پورے کا پورا سامنے آ گیا، لیکن اب اس کے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی، جس کی نالیاں اس نے بختی کی طرف کر دیں۔ تو سکھ ہے نا؟ اس نے للکار کر کہا۔ تیرے جننے والے تیری لاش ڈھونڈتے پھریں گی۔ میں سکھ نہیں ہوں، بختی نے سخت گھبراہٹ کے لہجے میں بڑی تیزی سے کہا۔ میں مسلمان لڑکی ہوں۔ بختی کو یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ یہ شخص ابھی ٹریگر دبائے گا اور کارتوس کے چھرے بختی کے سینے کو چھلنی کر دیں گے۔ بختی نے بڑی تیزی سے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور پگڑی اتر گئی۔ اس کے لمبے بال نیچے کو آ گئی۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ اس جوان سال آدمی نے فوراً بندوق فائر نہیں کر دی۔ تم مسلمان نہیں ہو، اس آدمی نے کہا۔ تم سکھوں کی لڑکی ہو، اگر مسلمان ہوتی تو تمہارے پاس کرپان نہ ہوتی۔
بختی نے کرپان جو اب نیام میں تھی کندھے سے اتار کر اس آدمی کی طرف پھینک دی اور کہا کہ وہ اس پر کوئی شک نہ کرے، پہلے اس کی بات سن لے۔ بختی دلیری سے آگے چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ قدرتی طور پر بنی ہوئی غار ہے جسے عام طور پر کہف کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ دور اندر تک نہیں گئی ہوئی تھی، اتنی ہی لمبی تھی جس میں درمیانہ درجے کا ایک آدمی لیٹ سکتا تھا، لیکن اس کے پاؤں باہر رہتے تھی، جس طرح اس جوان سال آدمی کے پاؤں بختی کو باہر سے ہی نظر آ گئی تھی۔ چوڑائی اتنی تھی کہ 3-4 آدمی لیٹ یا بیٹھ سکتے تھے، اور بلندی اتنی تھی کہ آدمی ذرا جھک کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ بختی اندر جا کر اس آدمی کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ بختی کی بے خوفی اور جرأت کا خاص مظاہرہ تھا کہ وہ ایک اجنبی جوان سال آدمی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اگر حالات نارمل ہوتے اور سکھوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ رویہ اختیار نہ کر لیا ہوتا تو بختی کبھی ایسی جرأت نہ کرتی۔ نارمل حالات میں بختی جیسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کے لیے کسی بھی مذہب کا آدمی خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی مسلمان عورت کسی بھی مسلمان مرد پر اعتبار کر سکتی تھی۔ ان حالات میں اسلام کے رشتے نے اجنبیت ختم کر ڈالی تھی۔ یہ خوبرو آدمی بختی سے 2-3 سال ہی بڑا ہوگا۔ اس کی شکل و صورت اور لباس سے اور پھر 2 نالی بندوق سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی عام گھرانے کا فرد نہیں بلکہ امیر کبیر ماں باپ کا بیٹا ہے۔ بختی کے پوچھنے پر اس نے اپنا نام سعید الدین بتایا۔ بختی نے مجھے اس کا صحیح نام تو بتا دیا، لیکن خاص طور پر یہ کہا کہ اس میں اس جگہ کا نام نہ لکھوں جہاں کا وہ رہنے والا تھا۔ وہ ایک بڑا قصبہ تھا جو بختی کے قصبے سے کم و بیش 20 میل دور تھا۔ ایک بات بتاؤ، سعید نے بختی سے کہا، تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم دیہاتی بھی نہیں ہو اور ان پڑھ بھی نہیں ہو، لیکن تم نے جو لباس پہن رکھا ہے یہ بالکل دیہاتی ہے، اور یہ تمہارا اپنا بھی نہیں۔ دیہات کی لڑکیاں بھی رنگین اور پھولدار کپڑے پہنتی ہیں، خواہ وہ کتنے ہی سستے کیوں نہ ہوں، اور تمہارے ہاتھ میں یہ کرپان، میں تم پر شک نہ کروں تو کیوں نہ کروں۔ بختی نے اسے اپنا نام بتایا، پھر یہ کہ وہ کون سے قصبے کی رہنے والی تھی، اور پھر سنایا کہ وہ کس طرح وہاں سے نکلی، کس طرح بوڑھے تک پہنچی، وہاں کیا ہوا تھا، اور بوڑھے نے کس طرح اور کس مقصد کے تحت اسے اپنے کپڑے پہنا دیے تھے، اور اب وہ یہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے کرپان کہاں سے ملی ہے۔ سعید بختی کی بات سن کر ہنس پڑا، اور اس نے اس طرح بختی کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ مارا جس طرح بے تکلف دوست آپس میں کیا کرتے ہیں۔ اب بختی نے اسے کہا کہ وہ اپنے متعلق کچھ بتائی۔ سعید نے اپنے متعلق جو بات شروع کی تھی وہ ان الفاظ سے شروع کی، میں بڑے اونچے زمیندار خاندان کا بیٹا ہوں جس کے نوکروں کا ہی کوئی حساب نہیں۔ اس کے بعد اس نے بختی کو سنایا کہ وہ اس رات اپنے دوستوں کے ساتھ ہوشیار پور چلا گیا تھا، جس رات سکھوں نے اس کے قصبے کے مسلمان گھروں پر حملہ کیا۔ وہ اگلی صبح ہوشیار پور سے واپس گیا تو راستے میں اسے جاننے والے کچھ لوگ ملے اور بتایا کہ اس کا پورا خاندان گزشتہ رات خیر خیریت سے نکل گیا ہے، اور اس کی حویلی کو سکھوں نے ایسا لوٹ لیا ہے کہ کچھ رہنے نہیں دیا، اور اب اس کی حویلی پر سکھوں کا قبضہ ہے۔ سعید یہ 2 نالی بندوق اور کارتوسوں والی بیلٹ جدھر جاتا اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بختی جانتی تھی کہ دیہات کے بڑے زمیندار اور چودھری اپنے ساتھ بندوق صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ انہیں نہ جاننے والے سمجھ جائیں کہ یہ کوئی بڑا اونچا زمیندار یا جاگیردار ہے۔ بندوق اس زمانے کی رعب میں ایک نشانی ہوتی تھی۔ بختی نے ہمیں سنایا کہ سعید نے بہت سی باتیں کی جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بختی پر اپنا رعب قائم کر رہا ہے، اور اس کے بولنے کا انداز ڈینگے مارنے والا تھا۔ بختی نے اس سے پوچھا کہ اس کے گھر کا کوئی فرد مارا تو نہیں گیا۔ توبہ کر خوشبخت، سعید نے بڑے بارعب لہجے میں کہا، سکھ میرے باپ کا نام سنتے ہیں تو ان کے سر جھک جاتے ہیں۔ بڑے بڑے سکھ ڈاکو میرے باپ کے مرید ہیں اور کبھی کبھی سلام کے لیے حاضری دینے آتے ہیں۔ میرا پورا خاندان پاکستان پہنچ گیا ہوگا، اور سکھوں نے اپنی حفاظت میں میرے گھر کے افراد کو پاکستان پہنچایا ہوگا۔ سعید اپنے قصبے کو جاتے ہوئے جہاں تک پہنچا تھا وہیں سے واپس ہو گیا، اور اس کے ساتھ 2 دوست تھے جو ہوشیار پور سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ سعید دیکھ رہا تھا کہ سکھ کس طرح مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اور ان کے گھروں کو لوٹ بھی رہے ہیں، جلا بھی رہے تھے، اور ان کی لڑکیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ سعید نے بختی کو اپنی داستان خاصی طوالت سے سنائی تھی جو میں مختصر کر رہی ہوں، کیونکہ سعید نے بھی راستے میں وہی کچھ دیکھا تھا جو بختی دیکھتی آئی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ سعید اور اس کے دوستوں کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان کے پاس 2 نالی بندوق تھی، اور دوسرے یہ کہ وہ مرد تھی اور جوان تھی۔
سعید کا رخ بھی جلندھر کی طرف ہی تھا۔ یہ تینوں دوست عام گزرگاہوں سے بچتے بچاتے اسی راستے پر جا رہے تھے جس راستے پر بختی کو بوڑھے نے ڈالا تھا۔ بختی نے یہ زمین دیکھی تھی، ناہموار اور کٹی پھٹی تھی۔ سعید اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی تیز چلا جا رہا تھا کہ اس کا بایاں پاؤں مڑ گیا اور سعید ایسا گرا کہ جسم کا پورا وزن مڑے ہوئے ٹخنے پر پڑا اور پاؤں کو موچ آ گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جب بائیں پاؤں پر جسم کا وزن ڈالا تو درد سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ موچ بڑی ہی سخت آئی ہوئی تھی۔ وہاں وہ رک تو سکتے ہی نہیں تھے، بہت جلدی جلندھر پہنچنے کی کوشش میں تھے، لیکن سعید کے لیے ایک قدم بھی اٹھانا ممکن نہ رہا۔ اس نے بندوق سے لاٹھی کا کام لیا، پھر بھی اسے ٹھیک طرح نہ چلا گیا۔ اگر وہ اس رفتار پر چلتا تو 1 گھنٹے میں بمشکل 2 فرلنگ فاصلہ طے کرتا۔ تینوں وہیں رک گئے۔ انہیں توقع تھی کہ شام تک یا اگلی صبح تک پاؤں چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ سورج غروب ہونے کے بعد توقع کے بالکل خلاف ٹخنے اور پاؤں میں ایسا درد شروع ہو گیا جو سعید جیسے تنومند جوان کے لیے بھی قابل برداشت نہیں تھا۔ ایک دوست نے اپنی پگڑی اتار کر اس امید سے سعید کے پاؤں اور ٹخنے پر کس کر لپیٹ دی کہ حرارت سے درد ختم ہو جائے گا اور موچ میں کمی آ جائے گی، لیکن اس کا الٹا ہی اثر نظر آنے لگا۔ سعید نے تنگ آ کر پاؤں سے پگڑی کھول دی اور ٹخنے اور پاؤں کو آہستہ آہستہ ملنے لگا، لیکن اس کا پاؤں ہاتھ کے اتنے نرم لمس کو بھی برداشت نہیں کر رہا تھا۔ سعید کے دوست تو سو گئے تھے، لیکن سعید رات بھر جاگتا تڑپتا اور درد کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے دکھ ایک اور بات کا ہو رہا تھا، سعید نے بختی سے کہا۔ اگر میں اپنے گھر ہوتا تو میرا باپ سارے شہر کے ڈاکٹر اکٹھے کر لیتا۔ اگر وہاں افاقہ نہ ہوتا تو باپ مجھے ہوشیار پور یا امرتسر یا لاہور لے جاتا، لیکن اس ویرانے میں کوئی پانی کا گھونٹ پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ صرف موت میری مدد کر سکتی تھی کہ مجھے دنیا سے ہی اٹھا لیتی۔ ایک بار تو میں اس درد سے اس قدر پریشان ہو گیا کہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بندوق کی نالی اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر کارتوس چلا دوں، لیکن میں مرنے سے ڈر گیا، یا نہ جانے کیا خیال آ گیا، یا میں اتنا بزدل ہو گیا تھا کہ اپنی جان لینے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی۔ اس کے دوست بڑی ہی گہری نیند سوئے رہے۔ بے شک وہ تھکے ہوئے تھے، لیکن وہ تو جیسے سعید سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ صبح طلوع ہوئی۔ سعید نے ساری رات درد سے تڑپتے گزار دی، مگر اس کے دوست بے سدھ اور اس سے بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ سعید نے بڑے غور سے انہیں آوازیں دے کر جگا دیا اور انہیں بتایا کہ اس نے رات کس حالت میں گزاری ہے۔ پھر انہیں کہا کہ ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھیں کہ اگر کہیں پانی ہے تو وہ اسے لے کر چلیں، وہ پیاس سے نہ مر جائے۔ سعید نے بختی کو سنایا کہ اس کے یہ دونوں دوست امیر اور اونچے خاندانوں کے لڑکے نہیں تھے، بلکہ مڈل کلاس کے درجے کے تھے۔ سعید نے خاص طور پر دیکھا کہ وہ دونوں اس سے بیزار سے نظر آنے لگے تھے۔ سعید نے انہیں بہت عیش کروائی تھی، دوسرے شہروں کے سیر سپاٹے کے لیے بھی انہیں ساتھ لے جاتا اور خوب کھلاتا پلاتا تھا، لیکن اب ان کا رویہ کچھ اور طرح کا ہو گیا تھا۔ دونوں دوست بیزاری سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آ کر بتایا کہ اس ٹیلے کے پیچھے ایک کھڈ میں بارش کا پانی جمع ہے۔ سعید کے کہنے پر دونوں اسے سہارا دے کر وہاں تک لے گئے اور سعید نے بارش کا گدلا پانی پیٹ بھر کر پیا۔ سعید نے انہیں کہا کہ وہ دونوں کو اپنے دائیں بائیں رکھ کر اپنے ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھ لے گا اور اس طرح وہ ان کے ساتھ چلا چلے گا۔ دوستوں نے ایسا ہی کیا، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر دونوں نے کہا کہ اس طرح وہ خود بھی تیز نہیں چل سکتی اور اس کے بوجھ سے تھکن بھی ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک دوست نے آخر کہہ دیا کہ وہ اس کی خاطر سکھوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونا چاہتے۔ سعید کے ساتھ وہی ہوا جو بوڑھے کے ساتھ اس کے بیٹوں اور ان کی بیویوں نے کیا تھا۔ دوستوں نے دیکھ لیا تھا کہ سعید زمین پر بایاں پاؤں رکھتا ہے تو درد اسے بے حال کر دیتا ہے۔ اس روز سعید نے درد میں نہایت معمولی سا افاقہ محسوس کیا، لیکن چلنے کے قابل پھر بھی نہ ہو سکا۔ اس رات سعید کی آنکھ لگ گئی۔ وہ گزشتہ رات 1 منٹ کے لیے بھی سویا نہیں تھا۔ دن تکلیف میں گزرا تھا، رات آئی تو اس کا جاگا ہوا دماغ سن ہو گیا اور وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ رات شاید آدھی گزر گئی تھی جب درد کی اچانک شدت نے سعید کو جگا دیا۔ درد ایسا ہوا کہ وہ اٹھ بیٹھا۔ گزشتہ شام وہ اس طرح سوئی تھی کہ ایک دوست اس کے پہلو کو اور دوسرا دوست دوسرے پہلو کے ساتھ سویا تھا، لیکن اس رات اس نے ان دونوں دوستوں کو غائب پایا۔ اس نے دوستوں کو آوازیں دیں، پکارا، لیکن رات کی تاریک خاموشی میں اسے کوئی جواب نہ ملا۔
سعید جان گیا کہ یہ مطلبی دوست اس کے ساتھ بے وفائی کر گئے ہیں۔ دوستوں کو شاید یقین ہو گیا تھا کہ سعید اب لمبے عرصے تک چلنے کے قابل نہیں رہا۔ دونوں دوستوں کے دلوں پر سکھوں کا خوف طاری تھا۔ وہ سعید پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے غالباً یہ بھی سوچ لیا ہوگا کہ سعید چل تو سکتا نہیں، جس کے نتیجے میں یہ بھوک اور پیاس سے یہی مر جائے گا یا آگے کہیں سکھ اسے قتل کر دیں گے۔ اس طرح پاکستان میں سعید کے ساتھ ان کی ملاقات ہو ہی نہیں سکے گی۔ سعید کچھ دیر اپنے ان دوستوں کو برا بھلا کہتا رہا اور بختی کو بتاتا رہا کہ کس طرح یہ دونوں اس سے پیسے بٹورتے رہے ہیں اور وہ اسے آسمان پر چڑھائی رکھتے تھے۔ دراصل بات یہ تھی کہ سعید جیسے امیر زادے خوشامد پسند ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ 2-3 خوشامدیوں کو ہر وقت رکھتے ہیں، اور جب خوشامدی انہیں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ امیر زادے اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں۔ اب سعید کے پاس رہ ہی کیا گیا تھا کہ وہ انہیں عیش کرواتا، وہ تو ان کے لیے بوجھ اور خطرہ بن گیا تھا۔ انہوں نے سعید پر یہ کرم کیا تھا کہ اس کی بندوق اور کارتوس اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ سعید غصے اور احتجاج سے مغلوب ہو کر بختی کو تفصیلات سنانے لگا کہ وہ ان دوستوں کو کس طرح اور کیا کیا عیش کرواتا تھا، یہاں تک کہ انہیں وہ 2 مرتبہ شملہ بھی لے گیا تھا۔ اسی روانی میں اور اس کی اکھڑی ہوئی ذہنی کیفیت میں سعید کو یہ بھی خیال نہیں رہا تھا کہ وہ ایک عورت کے ساتھ بات کر رہا ہے اور کیا کچھ اگلتا جا رہا ہے۔ سعید نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ دونوں دوستوں کو کئی بار ہوشیار پور طوائفوں کے پاس لے گیا تھا اور عیش و عشرت کروائی ہے۔ اب بھی وہ ہوشیار پور اسی عیاشی کے لیے انہیں ساتھ لے گیا تھا۔ اس کی اس بات سے بختی پر واضح ہو گیا کہ سعید کیسے اخلاق کا نوجوان ہے۔ بختی کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ وہ اس پر دست درازی پر نہ اتر آئی۔ زبان پر ایک بات آ گئی ہے سعید، بختی نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کہہ ہی دوں تو اچھا ہے، مجھے بھی ہوشیار پور کی طوائف نہ سمجھ لینا۔ ایک پیر نے مجھے پھانسنے کی انتہا درجے کی کوشش کر ڈالی تھی اور میں نے بڑی جاں بازی سے اس سے ٹکر لی تھی اور اس کا منہ پھیر دیا تھا۔ میں تو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں، سعید نے کہا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دی ہے۔ میں نے کچھ ایسے گناہ بھی کیے ہیں جو مجھے اس تنہائی میں شرمسار کرتے رہتے ہیں۔ مجھ پر ایسا شک نہ کرو خوش بخت، اگر میں نے تم پر بری نظر رکھی تو مجھ میں اور ان سکھوں میں فرق ہی کیا رہ جائے گا جو مسلمانوں کی لڑکیوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ بختی کو اس بات سے خاصا اطمینان ملا اور اس نے سعید سے کہا کہ وہ اس کا ساتھ دے گی۔ تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گی، سعید نے کہا۔ میں 4-5 دنوں سے یہاں پڑا ہوں، دن کو بندوق کے سہارے چلنے کی پریکٹس کرتا ہوں۔ درد تو قابل برداشت حد تک کم ہو گیا ہے، لیکن پاؤں زمین پر رکھتا ہوں تو جسم کا بوجھ سہار نہیں سکتا۔ میں تم پر اپنا بوجھ ڈالنا گوارا نہیں کروں گا، لیکن میرے لیے یہ بھی ناقابل برداشت ہے کہ تمہیں کہوں کہ تم اکیلی چلے جاؤ۔ تم کہیں بھی سکھوں کے ہاتھ چڑھ سکتی ہو، جلندھر ابھی دور ہے۔ بختی کہتی ہے کہ اسے آج بھی اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ اس کے دل میں اس اوباش امیر زادے کے لیے رحم کیوں پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بختی نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اسے بھی تو آخر ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ بختی عورت تھی اور اس ہیبت ناک صورتحال میں اسے ایک مرد کی رفاقت اور حفاظت کی ضرورت تھی۔ سعید کے پاس 2 نالی بندوق تھی اور کارتوس بھی تھی، یہ نوجوان اس کا محافظ بن سکتا تھا۔ اس نے سعید کے ساتھ طے کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ چلے گی اور اس کا سہارا بھی بنے گی۔ وہ باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صبح ابھی گہری دھندلی تھی جب بختی کی آنکھ کھلی۔ اس نے سعید کو جگایا اور کہا کہ اب چل پڑنا چاہیے۔ سعید اٹھا اور دونوں گفا سے باہر نکلے۔ وہ اس انداز سے چلے کہ سعید نے بندوق دائیں ہاتھ میں لے لی اور بایاں ہاتھ بختی کے کندھوں پر رکھ لیا۔ بندوق کا بٹ زمین پر تھا۔ سعید نے موچ والا بایاں پاؤں زمین پر رکھا، لیکن پاؤں ابھی بوجھ سہارنے کے قابل نہیں تھا، البتہ درد میں کمی آ گئی تھی۔ چلنے سے پہلے سعید نے بختی کے سر اور چہرے پر اسی طرح پگڑی لپیٹ دی تھی جس طرح بوڑھے نے لپیٹی تھی۔ سعید بندوق اور بختی کے سہارے دائیں پاؤں پر چلتا گیا۔ اس طرح اس کی رفتار بہت ہی کم تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ سعید رک گیا۔ اگر تم لڑکی نہ ہوتی تو میں تمہیں کہتا کہ مجھے یہیں چھوڑ دو، یہاں سے نکل بھاگو، سعید نے بختی سے کہا۔ لیکن تم جیسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو میں سکھوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں تمہیں کندھوں پر اٹھا کر پاکستان تک لے جاتا، لیکن میں اپنا بوجھ سہارنے کے قابل بھی نہیں رہا۔
ایسی باتیں نہ کرو، بختی نے کہا۔ دل اور دماغ پر بے بسی اور کسی بھی قسم کی کمزوری کا اثر نہ ڈالو، اللہ کو یاد کرو اور چلتے چلو۔ میں لڑکی ہوں اور کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ بات بھی نہیں کی تھی، لیکن اللہ کو یاد کرتی یہاں تک پہنچ گئی ہوں، تو اللہ پاکستان تک بھی پہنچا دے گا۔ اللہ مجھ سے ناراض ہے بختی، سعید نے دکھیاری سی آواز میں کہا۔ ہم پاکستان پہنچ گئے تو میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا اور تمہیں بھی ایسا صلہ دوں گا کہ تم عمر بھر یاد رکھو گی۔ کوئی اور بات کرو، بختی نے کہا۔ کوئی اور بات کرو، ایسی باتوں سے سفر نہیں کٹا کرتے۔ بختی نے ہمیں سنایا کہ سعید نے باتوں کا رخ پھیر دیا، لیکن بات جو اس نے شروع کی وہ اس کی اپنی ذات کے متعلق تھی۔ وہ بختی کو بتا رہا تھا کہ وہ بڑے ہی امیر خاندان کا شہزادہ بیٹا ہے اور گھر میں کس طرح نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے اور اس کے ایک اشارے پر وہ ہر چیز سامنے آ جاتی تھی جو وہ چاہتا تھا۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا اور 2 بہنیں تھیں اور سعید سب سے چھوٹا تھا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ سعید بے جا لاڑ پیار سے اور روپیے پیسے کی افراد سے بگڑا ہوا نوجوان ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حالات نے جو ہولناک کروٹ بدلی تھی اور جس صورتحال میں اللہ نے اسے پھینکا تھا اسے قبول کرتا اور اس کا مقابلہ مردوں کی طرح کرتا، لیکن ماں باپ نے اس میں ذہنی بلوغت پیدا ہی نہیں ہونے دی تھی۔ اپنے متعلق بختی نے بتایا کہ وہ نوجوانی کی عمر میں تھی جسے نادانی کی عمر کہا جاتا ہے، لیکن اس خونریز طوفان کی لپیٹ میں آئی اور میدان حشر میں داخل ہوئی تو اس کی جسمانی طاقت کے ساتھ روحانی قوتیں بھی بیدار ہو گئیں اور اس نے حیرت سے محسوس کیا کہ اس میں جہاں دیدہ لوگوں جیسی بلوغت کس طرح پیدا ہو گئی ہے۔ ہر کسی کے سوچنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن سوچوں کو کس زاویے پر لے جاتا ہے اور کوئی کس طرف لے جاتا ہے۔ سعید اپنا ذہن پیچھے اس محل جیسی حویلی میں لے گیا تھا جہاں وہ شہزادہ تھا، اور گھر میں بھی اس کا حکم چلتا تھا اور باہر بھی جو چاہتا مل جاتا تھا۔ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں تھا۔ بختی نے ہمیں بتایا کہ اس نے آخر یوں محسوس کیا کہ اسے ایک ہٹے کٹے نوجوان مرد کا سہارا حاصل نہیں ہوا، اور نہ یہ مرد اس کا محافظ ہے، بلکہ اس نے اس جوان مرد کو اپنی حفاظت میں لے کر اسے سہارے کے قابل سمجھا ہے۔ سعید جسمانی طور پر ایک پاؤں سے تو معذور ہوا ہی تھا، وہ جذباتی اور ذہنی لحاظ سے بھی معذور لگتا تھا۔ پھر بھی بختی نے اسے اللہ کی بہت بڑی مدد سمجھا کہ پہلے اس کے پاس کرپان تھی اور اب ایک بندوق بھی مل گئی ہے، اور لباس کے لحاظ سے بھی وہ لڑکی نہیں لگتی تھی۔ اس نے ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو لڑکی سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ بختی نے سعید کے جذبے کو ابھارنے کے لیے پاکستان کی بات چھیڑ دی اور سعید کو پاکستان کا وہ تصور بتانے لگی جو اس کے اپنے ذہن میں تھا اور جو اس نے دوسروں سے سن کر بتایا تھا۔ وہ تو پاکستان کو جنت کا نمونہ سمجھتی تھی جہاں اللہ کا نور برس رہا ہوگا، لیکن سعید نے پاکستان کا نام سنتے ہی صرف بیزاری کا اظہار نہ کیا بلکہ بڑی نفرت سے پاکستان کے خلاف اور پاکستان والوں کے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ بختی کو چونکہ سسرال نے کچھ اور جھمیلوں اور الجھنوں میں ڈال دیا تھا، اس لیے اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور مسلمان کس طرح ایک قوم کی صورت متحد اور سرگرم ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں سے ہی کچھ لوگ اپنی قوم کے خلاف کافروں کے ساتھ جا ملے تھے۔ ان میں ایک تو بڑے پیمانے کے زمیندار اور جاگیردار تھے، اور بیشتر علماء دین بھی مطالبہ پاکستان کے خلاف تھی۔ سعید ایسے ہی ایک زمیندار کا بیٹا تھا جو انگریزوں کا خوشامدی اور درباری تھا اور ہندوؤں کو جھک جھک کر سلام کرتا تھا۔ سعید نے بختی کو یہ باتیں بڑے فخر سے سنائی تھیں۔ جناح نے اور تمہارے دوسرے لیڈروں نے پاکستان بنا کر دیکھ لیا ہے نا، سعید نے کہا۔ اب لے لو پاکستان، بلاؤ اپنے لیڈروں کو مسلمانوں کی سکھوں سے بچا کر اپنے پاکستان میں لے جائیں۔ وہ تو ڈر کے مارے ادھر کا رخ بھی نہیں کریں گی۔ میرے ابو نے تمام نوکروں وغیرہ سے کہہ دیا تھا کہ جس کسی نے مسلم لیگ کو پاکستان کے نام پر ووٹ دیا اسے زمینوں سے بے دخل اور بے روزگار کر کے بھوکا مار دیں گے۔ بختی کو سعید کی ان باتوں نے بہت مایوس کیا تھا۔ اس نے ایسی ضرورت محسوس نہ کی کہ سعید کے یہ خیالات بدلنے کی کوشش کرتی۔ سعید نے تو دین اسلام کے خلاف بھی کچھ زہر اگل دیا تھا۔ سعید دراصل ان لوگوں یا خاندانوں میں سے تھا جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو اپنے علاقے کا بادشاہ سمجھتے ہیں اور اقتدار کی کرسی پر کوئی بھی جا بیٹھے اس کے قدموں میں سجدے کرنے کو اپنا دین دھرم سمجھتے ہیں۔ بختی کے جی میں آئی کہ اسے یہیں چھوڑے اور اپنی راہ لے، لیکن اس نے تحمل سے غور کیا تو سعید کی باتیں برداشت کر لیں۔ ان حالات میں بختی کو ضرورت ہی کچھ ایسی تھی۔ وہ کچھوے کی چال چلتے گئے۔ چونکہ وہ عام راستہ نہیں تھا اس لیے اس طرف کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔
دور دور دھواں اٹھتا نظر آتا تھا۔ یہ مسلمانوں کی جلتی ہوئی مکانوں کا دھواں تھا۔